أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ یونس مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع. یہ آیتیں ہیں پکی کتاب کی. کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ وحی بھیجی ہم نے ایک مرد پر ان میں سے یہ کہ ڈر سنا دے لوگوں کو اور خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے پایا سچا ہے اپنے رب کے یہاں. کہنے لگے منکر بے شک یہ تو جادوگر ہے صریح. تحقیق تمہارا رب اللہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں پھر قائم ہوا عرش پر تدبیر کرتا ہے کام کی. کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد. وہ اللہ ہے رب تمہارا سو اس کی بندگی کرو. کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو. وعدہ ہے اللہ کا سچا وہی پیدا کرتا ہے بات پھر دوبارہ کرے گا اس کو تاکہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے تھے اور کیے تھے کام نیک انصاف کے ساتھ. اور جو کافر ہوئے ان کو پینا ہے کھولتا پانی اور عذاب ہے دردناک اس لیے کہ کفر کرتے تھے. خلاصہ تفسیر الف لام را کا مطلب تو اللہ کو معلوم ہے. یہ جو آگے آتی ہیں پر حکمت کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں جو بوجہ حق ہونے کے قابل جاننے کے اور ماننے کے ہیں. اور چونکہ
جن پر اس کا نزول ہوا ہے ان کی نبوت کا کفار انکار کرتے تھے، اس لیے جواب فرماتے ہیں کہ کیا ان مکہ کے لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس جو کہ مثل ان کے بشر ہے وحی بھیج دی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عام طور پر سب آدمیوں کو احکام خداوندی کے خلاف کرنے پر ڈرائیے، اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس پہنچ کر ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ یعنی اگر ایسا مضمون کسی بشر پر وحی کے ذریعے سے نازل ہو جاوے تو کیا کوئی تعجب کی وجہ نہیں، مگر کافر اس قدر متعجب ہوئے کہ آپ کی نسبت کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے، نبی نہیں ہے، کیونکہ نبوت بشر کے لیے نہیں ہو سکتی۔ بلا شبہ تمہارا رب حقیقی اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 روز کی مقدار میں پیدا کر دیا، بس اعلیٰ درجے کا قادر ہے۔ پھر عرش پر جو مشابہ ہے تخت سلطنت کے اس طرح قائم اور جلوہ فرما ہوا کہ جو اس کی شان کے لائق ہے، تاکہ عرش سے زمین و آسمان میں احکام جاری فرمائے۔ جیسے آگے ارشاد ہے کہ وہ ہر کام کی مناسب تدبیر کرتا ہے، بس حکیم بھی ہے، اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہیں کر سکتا بدون اس کی اجازت کے، بس عظیم بھی ہوا۔ بس ایسا اللہ تمہارا رب حقیقی ہے، تو تم اس کی عبادت کرو اور شرک مت کرو۔ کیا تم ان دلائل کے سننے کے بعد پھر بھی نہیں سمجھتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے اس کا سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی قیامت کو پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ پوری جزا دے، اور اس میں ذرا کمی نہ کرے بلکہ بہت کچھ زیادہ دے دے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے آخرت میں کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ معارف و مسائل۔ سورہ یونس مکی صورتوں میں سے ہے، بعض حضرات نے اس کی صرف 3 آیتوں کو مدنی کہا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اس صورت میں بھی قرآن اور اسلام کے بنیادی مقاصد توحید، رسالت، آخرت وغیرہ کو کائنات عالم اور اس میں ہونے والے تغیرات و مشاہدات سے استدلال کر کے ذہن نشین کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ عبرت خیز تاریخی واقعات و قصص کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے جو اللہ تعالی کی ان کھلی نشانیوں پر نظر نہیں کرتے، اور اس کے ضمن میں شرک کا ابطال اور اس سے متعلق بعض شبہات کا جواب ارشاد ہوا ہے۔ یہ خلاصہ ہے مضامین سورت کا۔ سورت کے ان مضامین پر غور کرنے سے یہ بھی بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ پچھلی سورت یعنی توبہ اور اس سورت میں باہمی کیا ربط ہے۔ پچھلی سورت یعنی توبہ اور اس سورت میں باہمی کیا ربط ہے۔ سورہ توبہ میں انہی مقاصد کے لیے منکرین و کفار کے ساتھ جہاد اور کفر و شرک کی طاقت کو مادی اسباب کے ذریعے توڑنے کا بیان تھا، اور یہ سورت چونکہ احکام جہاد کے نازل ہونے سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی، اس میں مذکورہ مقاصد کو مکی دور کے قانون کے مطابق صرف دلائل و براہین کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعہ کہلاتے ہیں جو قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ الف لام میم حامیم عین سین قاف وغیرہ۔ ان کے معانی کی تحقیق میں مفسرین کی بحث طویل ہے۔ صحابہ و تابعین اور جمہور سلف کی تحقیق اس قسم کے تمام حروف مقطعہ کے متعلق یہ ہے کہ یہ خاص رموز ہیں، ان کے معنی غالباً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے گئے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام امت کو صرف
ان علوم و معارف سے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام امت کو صرف ان علوم و معارف سے آگاہ فرمایا جن کو ان کے ذہن برداشت کر سکیں اور جن کے معلوم ہونے سے امت کے کاموں میں کوئی حرج واقع ہوتا ہے۔ حروف مقطعہ کے رموز ایسے نہیں جن پر امت کا کوئی کام موقوف ہو یا ان کے نہ جاننے سے ان کا کوئی حرج ہو۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ان کے معانی کو امت کے لیے غیر ضروری سمجھ کر بیان نہیں فرمایا۔ اس لیے ہمیں بھی اس کی تفتیش میں نہ پڑنا چاہیے، کیونکہ یہ امر یقینی ہے کہ اگر ان کے معانی جاننے میں ہماری مصلحت ہوتی تو رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیان کرنے میں کوتاہی نہ فرماتے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم میں لفظ تلکا سے اشارہ اس سورت کی آیات کی طرف ہے جن کا ذکر آگے آتا ہے، اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ اس کی صفت اس جگہ حکیم کے لفظ سے بیان فرمائی ہے، جس کے معنی اس جگہ حکمت والی کتاب کے ہیں۔ دوسری آیت میں مشرکین کے ایک شبے اور اعتراض کا جواب ہے۔ شبے کا حاصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جہالت سے یہ قرار دے رکھا تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو رسول یا پیغمبر آئے وہ بشر یعنی انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے ان کے اس لغو خیال کا جواب کئی جگہ مختلف عنوانات سے دیا ہے۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا، قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، یعنی اگر زمین پر بسنے والے فرشتے ہوتے تو ہم ان کے لیے رسول بھی کسی فرشتے کو بناتے، یعنی اگر زمین پر بسنے والے فرشتے ہوتے تو ہم ان کے لیے رسول بھی کسی فرشتے ہی کو بناتے، جس کا حاصل یہ ہے کہ رسالت کا مقصد بغیر اس کے پورا نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں کی طرف کوئی رسول بھیجا جائے ان لوگوں میں اور اس رسول میں باہمی مناسبت ہو۔ فرشتوں کی مناسبت فرشتوں سے اور انسان کی انسان سے ہوتی ہے۔ جب انسانوں کے لیے رسول بھیجنا مقصد ہے تو کسی بشر ہی کو رسول بنانا چاہیے۔ اس آیت میں ایک دوسرے انداز سے اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا اس بات پر تعجب کرنا کہ بشر کو کیوں رسول بنایا گیا اور اس کو نافرمان انسانوں کو اللہ سے کے عذاب سے ڈرانے اور فرما برداروں کو اس کے ثواب کی خوشخبری سنانے کا کام کیوں سپرد کیا گیا، یہ تعجب خود قابل تعجب ہے، کیونکہ جن سے بشر کی طرف بشر کو رسول بنا کر بھیجنا عین مقتضائے عقل ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو خوشخبری الفاظ میں دی گئی، ان لهم قدم صدق عند ربهم۔ اس لفظ قدم کے اصلی معنی تو وہی ہیں جو اردو میں سمجھے جاتے ہیں، یعنی پاؤں۔ چونکہ انسان کی سعی و عمل اور اس کے سبب ترقی کا ذریعہ قدم ہوتا ہے، اس لیے مجازاً بلند مرتبے کو قدم کہہ دیا جاتا ہے، اور لفظ قدم کی اضافت صدق کی طرف کر کے یہ بتلا دیا کہ یہ بلند مرتبہ جو ان کو ملنے والا ہے وہ حق اور یقینی بھی ہے اور قائم و باقی رہنے والا لازوال بھی۔ دنیا کے منصوبوں اور عہدوں کی طرح نہیں کہ کسی عمل کے نتیجے میں اول تو ان کا حاصل ہونا ہی یقینی نہیں ہوتا، اور حاصل بھی ہو جائے تو ان کا باقی رہنا یقینی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا فانی اور زائل ہونا یقینی ہے۔ کبھی تو زندگی ہی میں زائل ہو جاتا ہے، اور موت کے وقت تو دنیا کے ہر منصب و عہدے اور دولت و نعمت سے انسان خالی ہاتھ ہو جاتا ہے۔ غرض لفظ صدق کے مفہوم میں اس کا یقینی ہونا بھی شامل ہے اور کامل مکمل لازوال ہونا بھی۔ اس لیے معنی جملے کے یہ ہوئے کہ ایمان والوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا درجہ ہے جو یقینی ملے گا اور لازوال دولت ہوگی۔
بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ لفظ صدق لانے میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جنت کے یہ درجات عالیہ صرف صدق و سچائی اور اس اخلاص ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں. میرا زبانی جمع خرچ اور صرف زبان سے کلمہ ایمان پڑھ لینا کافی نہیں. جب تک دل اور زبان دونوں سے سچائی کے ساتھ ایمان اختیار نہ کر لیا جائے، جس کا لازمی نتیجہ اعمال صالحہ کی پابندی اور برے اعمال سے پرہیز ہے. تیسری آیت میں توحید کو اس ناقابل انکار حقیقت کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں اور پھر پورے عالم کے کاموں کی تدبیر کرنے اور چلانے میں جب اللہ تعالی کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں تو پھر عبادت و طاعت میں کوئی دوسرا کیسے شریک ہو سکتا ہے، بلکہ کسی دوسرے کو اس میں شریک کرنا بڑی بے انصافی اور ظلم عظیم ہے. اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا ہے، لیکن ہمارے عرف میں دن اس وقت کو کہا جاتا ہے جو آفتاب کے طلوع ہونے سے غروب ہونے تک ہوتا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ آسمان و زمین اور ستاروں کے پیدا ہونے سے پہلے آفتاب ہی کا وجود نہیں تو طلوع غروب کا حساب کیسے ہو. اس لیے مراد یہاں وہ مقدار وقت ہے جو آفتاب کے طلوع و غروب کے درمیان اس جہاں میں ہونے والی تھی. 6 دن کے تھوڑے سے وقت میں اتنے بڑے جہان کو جو آسمانوں اور زمین اور سیارات اور تمام کائنات عالم پر مشتمل ہے بنا کر تیار کر دینا اسی ذات قدوس کو جو آسمانوں اور زمین اور سیارات اور تمام کائنات عالم پر مشتمل ہے 6 دن کے تھوڑے سے وقت میں اتنے بڑے جہان کو جو آسمانوں اور زمین اور سیارات اور تمام کائنات عالم پر مشتمل ہے بنا کر تیار کر دینا اسی ذات قدوس کا مقام ہے جو قادر مطلق ہے. اس کی تخلیق کے لیے نہ پہلے سے خام اجناس کا موجود ہونا ضروری ہے اور نہ بنانے کے لیے کسی عملے اور خدام کی ضرورت ہے، بلکہ اس کی قدرت کاملہ کا یہ مقام ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا فرمانا چاہیں تو بغیر کسی سامان اور کسی کی امداد کے ایک آن میں پیدا فرما دیں. یہ 6 دن کی مہلت بھی خاص حکمت و مصلحت کی بنا پر اختیار کی گئی ہے، ورنہ ان کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ تمام آسمان و زمین اور اس کی کائنات کو ایک آن میں پیدا فرما دیتے. اس کے بعد فرمایا ثم استوى على العرش، یعنی پھر قائم ہوا عرش پر. اتنی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ عرش رحمان کوئی ایسی مخلوق ہے جو تمام آسمانوں اور زمین اور تمام کائنات عالم پر محیط ہے. سارا جہاں اس کے اندر سمایا ہوا ہے. اس سے زائد اس کی حقیقت کا معلوم کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. جو انسان اپنی سائنس کی انتہائی ترقی کے زمانے میں بھی صرف نیچے کے سیاروں تک پہنچنے کی تیاری میں ہے اور وہ بھی ابھی نصیب نہیں ہوئی، اور اس کا یہ اقرار ہے کہ اوپر کے سیارے ہم سے اتنے دور ہیں کہ آلات رصدیہ کے ذریعے بھی ان کی معلومات تخمینہ اور اندازے سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی. اور بہت سے ستارے ایسے بھی ہیں جن کی شعاعیں ابھی تک زمین پر نہیں پہنچی، حالانکہ شعاع نوری کی حرکت 1 منٹ میں لاکھوں میل بتائی جاتی ہے. جب سیاروں اور ستاروں تک انسان کی رسائی کا یہ حال ہے تو آسمان جو ان سب ستاروں اور سیاروں سے اوپر ہے اس کا یہ مسکین انسان کیا حال معلوم کر سکتا ہے. اور پھر جو 7 آسمانوں سے بھی اوپر اور سب پر حاوی اور محیط عرش رحمان ہے اس کی حقیقت تک انسانوں کی رسائی معلوم. آیت مذکورہ سے اتنا معلوم ہوا کہ حق تعالی نے 6 دن میں آسمان و زمین اور تمام کائنات بنائی، اور اس کے بعد عرش پر قیام فرمایا. یہ یقینی اور ظاہر ہے کہ حق تعالی جسم اور جسمانیت اور اس کی تمام صفات و خصوصیات سے بالا و برتر ہے،
نہ اس کا وجود کسی خاص سمت اور جہت سے تعلق رکھتا ہے، نہ اس کا کسی مکان میں قیام اس طرح کا ہے جس طرح دنیا کی چیزوں کا قیام اپنی اپنی جگہ میں ہوتا ہے۔ عرش پر قیام فرمانا کس طرح اور کس کیفیت کے ساتھ ہے، یہ ان متشابہات میں سے ہے جن کو انسان کی عقل و فہم نہیں پا سکتی۔ اسی لیے قرآن حکیم کا ارشاد ان کے بارے میں یہ ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، یعنی ان کو سوائے خدا تعالی کے کوئی نہیں جانتا، اور مضبوط اور صحیح علم والے اس پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں مگر اس کی حقیقت جاننے کی فکر میں نہیں پڑتے۔ اس لیے اس قسم کے تمام معاملات میں جن میں حق تعالی کی نسبت کسی مکان یا جہت کی طرف کی گئی ہے، یا جن میں حق تعالی کے لیے اعضاء، ید، وجہ، ساق وغیرہ کے الفاظ قرآن میں وارد ہوئے، عقیدہ جمہور علماء امت کا یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ یہ کلمات اپنی جگہ پر حق ہیں، اور ان سے جو مراد حق تعالی کی ہے وہ صحیح ہے، اور اس کی کیفیت و حقیقت کے جاننے کی فکر کو اپنی عقل سے بالاتر ہونے کی بنا پر چھوڑ دیا جائے۔ نہ ہر جائے مرکب کمان تاختن کہ جہاں سفر باید انداختن۔ اور جن متاخرین علماء نے ان چیزوں کے کوئی معنی بیان فرمائے ہیں، ان کے نزدیک بھی وہ محض ایک احتمال کے درجے میں ہیں کہ شاید یہ معنی ہو، اس معنی کو یقینی وہ نہیں فرماتے، اور نرے احتمالات ظاہر ہے کہ کسی حقیقت کا انکشاف نہیں کر سکتے۔ اس لیے صاف اور سیدھا مسلک سلف صالحین اور صحابہ و تابعین ہی کا ہے، جنہوں نے ان چیزوں کی حقیقت کو علم الہی کے سپرد کرنے پر قناعت فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا یدبر الامر، یعنی عرش پر مستوی ہو کر وہ تمام عالموں کا انتظام خود دست قدرت سے انجام دیتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، یعنی کسی نبی و رسول کو بھی اس کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی بذات خود کوئی مجال نہیں جب تک حق تعالی ہی ان کو سفارش کرنے کی اجازت عطا نہ فرما دیں، وہ بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ چوتھی آیت میں عقیدہ آخرت کا بیان ہے، الیہ مرجعکم جمیعا، یعنی اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو۔ وعد اللہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کا حق اور صحیح۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یعنی وہ اول پیدا کرتا ہے تمام مخلوق کو، اور وہی اس کو قیامت میں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اس جملے میں بتلا دیا کہ اس پر کوئی تعجب کرنے کی جگہ نہیں کہ یہ ساری کائنات فنا ہو جانے کے بعد پھر کیسے زندہ ہوگی، کیونکہ جس ذات اقدس کے قبضے میں یہ ہے کہ اول کسی چیز کو بغیر کسی مادہ کے اور بغیر کسی سابقہ شکل و صورت کے پیدا کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ پیدا شدہ مخلوق کو فنا کرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا کر دے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ وہی
وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمک اور چاند کو چاندنا اور مقرر کی اس کے لیے منزلیں تاکہ پہچانو گنتی برسوں کی اور حساب۔ یوں ہی نہیں بنایا اللہ نے یہ سب کچھ مگر تدبیر سے۔ ظاہر کرتا ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جن کو سمجھ ہے۔ البتہ بدلنے میں رات اور دن کے اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو بھی نورانی بنایا اور اس کی چال کے لیے منزلیں مقرر کی کہ ہر روز ایک منزل قطع کرتا ہے تاکہ ان اجرام کے ذریعے سے تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، وہ یہ دلائل ان لوگوں کو صاف صاف بتلا رہے ہیں جو دانش رکھتے ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے توحید کے دلائل ہیں جو خدا کا ڈر مانتے ہیں۔ معارف و مسائل، ان آیتوں میں کائنات عالم کی بہت سی نشانیاں مذکور ہیں جو اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر شاہد اور اس کے دلائل ہیں کہ رب العزت اس پر پوری طرح قادر ہے کہ اس عالم کو فنا کرنے اور ذرہ ذرہ کر دینے کے بعد پھر ان ذرات کو جمع کر دے اور اثر نو ان سب کو زندہ کر دے اور حساب و کتاب کے بعد جزا و سزا کا قانون نافذ کر دے، اور یہ کہ یہی عقل و حکمت کا مقتضا ہے۔ اس طرح یہ آیتیں اس اجمال کی تفصیل ہیں جو گزشتہ تیسری آیت میں آسمان و زمین کی 6 دن میں پیدائش اور پھر استوا علی العرش کے بعد یدبر الامر کے الفاظ میں بیان کیا تھا کہ اس نے عالم کو صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہر وقت ہر آن میں ہر چیز کا نظام و انتظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی نظام و انتظام کا ایک جز یہ ہے هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ضياء هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا۔ دیا اور نور دونوں کے معنی چمک اور روشنی کے ہیں، اسی لیے بہت سے ائمہ لغت نے ان دونوں لفظوں کو مرادف کہا ہے۔ علامہ زمخشری اور طیبی وغیرہ نے فرمایا کہ اگرچہ روشنی کے معنی ان دونوں لفظوں میں مشترک ہیں مگر لفظ نور عام ہے۔ ہر قوی و ضعیف، ہلکی اور تیز روشنی کو نور کہا جاتا ہے، اور ضوء و ضیاء قوی اور تیز روشنی کو کہتے ہیں۔ انسان کو دونوں قسم کی روشنیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ عام کاروبار کے لیے دن کی تیز روشنی درکار ہے اور معمولی کاموں کے لیے رات کی ہلکی روشنی محبوب ہے۔ اگر دن کو بھی صرف چاند کی پھیکی روشنی رہے تو کاروبار میں خلل آئے، اور رات کو بھی آفتاب چمکتا رہے تو نیند اور رات کے مناسب کاموں میں خلل آئے۔ اس لیے قدرت نے دونوں طرح کی روشنی کا انتظام اس طرح فرمایا کہ آفتاب کی روشنی کو ضوء و ضیاء کا درجہ دیا اور کاروبار کے وقت اس کا ظہور فرمایا، اور چاند کی روشنی کو ہلکی اور پھیکی روشنی بنایا اور رات کو اس کا محل ظہور بنایا۔ قرآن کریم نے شمس و قمر کی روشنیوں میں فرق و امتیاز کو متعدد جگہ مختلف عنوانات سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ نوح میں ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ سورہ فرقان میں فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا۔ سراج کے معنی چراغ کے ہیں
اور چونکہ چراغ کا نور ذاتی ہوتا ہے، کسی دوسری چیز سے حاصل کردہ نہیں ہوتا، اس لیے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ضیاء کسی چیز کی ذاتی روشنی کو کہتے ہیں اور نور اس کو جو دوسرے سے مستفاد اور حاصل کرتا ہو، مگر یہ بظاہر یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر کہا گیا ہے، ورنہ لغت میں اس کی کوئی اصل نہیں، اور قرآن کریم نے بھی اس کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا۔ زجاج نے لفظ ضیاء کو غو کی جمع قرار دیا ہے، اس کی روح سے شاید اس طرف اشارہ ہو کہ روشنی کے ساتھ مشہور رنگ اور قسمیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، آفتاب ان تمام اقسام کا جامع ہے جو بارش کے بعد قوس قزح میں ظاہر ہوتے ہیں۔ نظام شمس و قمر میں آیات قدرت کا ایک دوسرا مظاہرہ یہ ہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ قدر لفظ تقدیر سے بنا ہے۔ تقدیر کے معنی کسی چیز کو زمانہ یا مکان یا صفات کے اعتبار سے ایک مخصوص مقدار اور پیمانے پر رکھنے کے ہیں۔ رات اور دن کے اوقات کو ایک خاص پیمانے پر رکھنے کے لیے قرآن کریم نے فرمایا وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ مکانی فاصلے اور مسافت کو ایک خاص پیمانے پر رکھنے کے لیے دوسری جگہ ملک شام اور سبا کی درمیانی بستیوں کے متعلق فرمایا وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور عام مقادیر کے متعلق فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ لفظ منازل منزل کی جمع ہے جس کے اصلی معنی جائے نزول کے ہیں۔ اللہ تعالی نے شمس و قمر دونوں کی رفتار کے لیے خاص حدود مقرر فرمائی ہیں، جن میں سے ہر ایک کو منزل کہا جاتا ہے۔ چاند چونکہ اپنا دورہ ہر مہینے میں پورا کر لیتا ہے، اس لیے اس کی منزلیں 30 یا 29 ہوتی ہیں، مگر چونکہ ہر مہینے میں چاند کم از کم ایک دن غائب رہتا ہے، اس لیے عموماً چاند کی منزلیں 28 کہی جاتی ہیں، اور آفتاب کا دورہ سال بھر میں پورا ہوتا ہے، اس کی منزلیں 360 یا 65 ہوتی ہیں۔ قدیم جاہلیت عرب میں بھی اور اہل حیت و ریاضی کے نزدیک بھی ان منزلوں کے خاص خاص نام ان ستاروں کی مناسبت سے رکھ دیے گئے ہیں جو ان منازل کی محاذات میں پائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم ان اصطلاحی ناموں سے بالا تر ہے، اس کی مراد صرف وہ فاصلے ہیں جن کو شمس و قمر خاص خاص دنوں میں طے کرتے ہیں۔ آیت مذکورہ میں قدرہ منازل بضمیر مفرد استعمال کیا ہے، حالانکہ منزلیں شمس و قمر دونوں کی ہیں۔ اس لیے بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اگرچہ ذکر مفرد کا ہے مگر مراد ہر واحد کے اعتبار سے دونوں ہیں، جس کی نظائر قرآن اور عربی محاورات میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اگرچہ منزلیں اللہ تعالی نے شمس و قمر دونوں ہی کے لیے قائم فرماتی ہیں، مگر اس جگہ بیان صرف چاند کی منازل کا مقصود ہے، اس لیے قدرہ کی ضمیر قمر کی طرف راجع ہے۔ وجہ تخصیص کی یہ ہے کہ آفتاب کی منزلیں تو آلات رصدیہ اور حسابات کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی، اس کا طلوع و غروب ایک ہی حیت میں سال کے تمام ایام میں ہوتا رہتا ہے۔ مشاہدے سے کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ آج آفتاب کون سی منزل میں ہے، بخلاف چاند کے کہ اس کے حالات ہر روز مختلف ہوتے ہیں، آخر ماہ میں بالکل نظر نہیں آتا۔ اس طرح کے تغیرات کے مشاہدے سے بے علم لوگ بھی تاریخوں کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ مثلا آج مارچ کی 8 تاریخ ہے، کوئی شخص آفتاب کو دیکھ کر یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ 8 ہے یا 21، بخلاف چاند کے کہ اس کو دیکھ کر بھی تاریخ کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔
آیت مذکورہ میں چونکہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کی عظیم الشان نشانیوں سے انسان کا یہ فائدہ بھی وابستہ ہے کہ ان کے ذریعے وہ سال اور مہینے اور اس کی تاریخوں کا حساب معلوم کرے، اور یہ حساب بھی اگرچہ شمس و قمر دونوں ہی سے معلوم ہو سکتا ہے، اور دنیا میں دونوں طرح کے سال اور مہینے شمسی اور قمری قدیم زمانے سے معروف بھی ہیں۔ اور قرآن کریم نے بھی سورہ اسراء کی آیت 12 میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اس میں آیت اللیل سے مراد چاند اور آیت النہار سے مراد آفتاب ہے، اور دونوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان سے تم سالوں کا عدد اور مہینوں کی تاریخوں کا حساب معلوم کر سکتے ہو۔ اور سورہ رحمان میں فرمایا الشمس والقمر بحسبان، جس میں بتلایا گیا ہے کہ شمس و قمر دونوں کے ذریعے تاریخ، مہینہ اور سال کا حساب معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن قمر کے ذریعے مہینہ اور تاریخ کا حساب مشاہدے اور تجربے سے معلوم ہے، بخلاف شمس کے کہ اس کے حسابات سوائے ریاضی والوں کے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے اس آیت میں شمس و قمر دونوں کا ذکر کرنے کے بعد جب ان کی منازل مقرر کرنے کا ذکر فرمایا تو بضمیر مفرد قدرہ ارشاد فرما کر منازل صرف قمر کی بیان فرمائی گئیں، اور چونکہ احکام اسلام میں ہر جگہ ہر موقع پر اس کی رعایت رکھی گئی ہے کہ ان کی ادائیگی ہر شخص کے لیے آسان ہو، خواہ وہ کوئی لکھا پڑھا آدمی ہو یا ان پڑھ، شہری ہو یا دیہاتی، اسی لیے عموماً احکام اسلامیہ میں قمری سن اور مہینہ اور تاریخوں کا اعتبار کیا گیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عدت وغیرہ اسلامی فرائض و احکام میں قمری حساب ہی رکھا گیا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ شمسی حساب رکھنا یا استعمال کرنا ناجائز ہے، بلکہ اس کا اختیار ہے کہ کوئی شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عدت کے معاملے میں تو قمری حساب شریعت کے مطابق استعمال کرے، مگر اپنے کاروبار، تجارت وغیرہ میں شمسی استعمال کرے۔ شرط یہ ہے کہ مجموعی طور پر مسلمانوں میں قمری حساب جاری رہے تاکہ رمضان اور حج وغیرہ کے اوقات معلوم ہوتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اسے جنوری، فروری وغیرہ کے سوا کوئی مہینے ہی معلوم نہ ہو۔ فقہاء رحمہم اللہ نے قمری حساب باقی رکھنے کو مسلمانوں کے ذمہ فرض کفایہ قرار دیا ہے، اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ سنت انبیاء اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین میں قمری حساب ہی استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا اتباع موجب برکت و ثواب ہے۔ غرض آیت مذکورہ میں اللہ جل شانہ کی قدرت اور حکمت کاملہ کا بیان ہے کہ اس نے روشنی کے دو عظیم الشان خزانے مناسب حال پیدا فرمائے، اور پھر ایک کی رفتار کے لیے ایسے پیمانے مقرر فرما دیے جن سے سال، مہینہ، تاریخ اور اوقات کے ایک ایک منٹ کا حساب معلوم کیا جا سکتا ہے۔ نہ کبھی ان کی رفتار میں فرق آتا ہے، نہ کبھی آگے پیچھے ہوتے ہیں، نہ ان خدا ساز مشینوں میں کبھی مرمت کا وقفہ ہوتا ہے، نہ ان کو گریسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وہ کبھی گھستی ٹوٹتی ہیں۔ جس شان سے ازل میں چلا دیا تھا چل رہی ہیں۔ اس کے بعد آخر آیت میں اس پر مزید تنبیہ کے لیے فرمایا ما خلق اللہ ذلک الا بالحق يفصل الآیات لقوم یعلمون، یعنی ان سب چیزوں کو اللہ تعالی نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بلکہ ان میں بڑی بڑی حکمتیں اور انسان کے لیے بے شمار فوائد مضمر ہیں۔
وہ یہ دلائل ان لوگوں کو صاف صاف بتلا رہے ہیں جو عقل و دانش رکھتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور جو کچھ اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے توحید و آخرت کے دلائل ہیں جو خدا تعالی کا ڈر مانتے ہیں۔ توحید کے دلائل تو قدرت و صنعت کی یکتائی اور بغیر کسی امداد کے ان تمام چیزوں کو پیدا کرنا اور ایسے نظام کے ساتھ چلانا ہے جو نہ کبھی ٹوٹتا ہے نہ بدلتا ہے۔ اور آخرت کے دلائل اس لیے ہیں کہ جس ذات حکیم نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا اور ایک محکم نظام کا پابند کیا، اس سے یہ ممکن نہیں کہ اس مخدوم کائنات کو اس نے بے فائدہ محض کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہو، اس کے ذمے کچھ فرائض نہ لگائے ہوں۔ اور جب یہ لازم ہوا کہ اس مخدوم کائنات پر بھی کچھ پابندیاں ہونا ضروری ہے تو یہ بھی لازم ہوا کہ ان پابندیوں کو پورا کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کا کبھی کہیں حساب ہو، کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے اور نہ کرنے والوں کو سزا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس دنیا میں تو جزا و سزا کا یہ دستور نہیں، یہاں تو مجرم بسا اوقات متقی پارسا سے زیادہ اچھی زندگی گزارتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ حساب اور جزا و سزا کا کوئی دن مقرر ہو، اسی کا نام قیامت اور آخرت ہے۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ البتہ جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے ملنے کی اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں، ایسوں کا ٹھکانہ ہے آگ، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے اچھے، ہدایت کرے گا ان کو رب ان کا ان کے ایمان سے، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں باغوں میں آرام کے۔ ان کی دعا اس جگہ یہ کہ پاک ذات ہے تیری یا اللہ، اور ملاقات ان کی سلام، اور خاتمہ ان کی دعا کا اس پر کہ سب خوبی اللہ کو جو پروردگار ہے سارے جہاں کا۔ خلاصہ تفسیر، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، آخرت کی طلب اصلاً نہیں کرتے اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، آئندہ کی کچھ خبر نہیں۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں سے جو کہ بعث پر دلالت کرتی ہیں بالکل غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے ان اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو بوجہ ان کے مومن ہونے کے ان کے مقصد یعنی جنت تک پہنچا دے گا۔ ان کے مسکن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی چین کے باغوں میں، اور اس وقت وہ جنت میں جاویں گے
اور جس وقت وہ جنت میں جاویں گے اور عجائبات کا دفعتاً معائنہ کریں گے تو اس وقت ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ سبحان اللہ، اور پھر جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور جب اطمینان سے وہاں جا بیٹھیں گے اور اپنے پرانے مصائب اور متاعب اس وقت کے غیر مقدر دائمی عیش کا موازنہ کریں گے تو ان کی اس وقت کی باتوں میں اخیر بات یہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین، جیسا دوسری آیت میں ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ معارف و مسائل، پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ اور حکمت کے خاص خاص مظاہر، آسمان اور زمین، شمس و قمر وغیرہ کی تخلیق کا ذکر کر کے عقیدہ توحید و آخرت کو ایک بلیغ انداز میں ثابت کیا گیا تھا۔ مذکور صدر آیات میں سے پہلی 3 آیتوں میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کائنات عالم کی ایسی کھلی کھلی نشانیوں اور شہادتوں کے باوجود انسانوں کے 2 طبقے ہو گئے۔ ایک وہ جس نے ان آیات قدرت کی طرف ذرا دھیان نہ دیا، نہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچانا، اور نہ اس پر غور کیا کہ ہم دنیا کے عام جانوروں کی طرح ایک جانور نہیں۔ رب العزت نے ہمیں ادراک و شعور، عقل و ہوش تمام جانوروں سے زیادہ دیا ہے اور ساری مخلوقات کو ہمارا خادم بنا دیا ہے، تو ہمارے ذمہ بھی کوئی کام لگایا ہوگا اور اس کا ہمیں بھی حساب دینا ہوگا، جس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی روز حساب اور روز جزا مقرر ہو، جس کو قرآن کی اصطلاح میں قیامت اور حشر و نشر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو عام جانوروں کی سطح پر رکھا۔ پہلی 2 آیتوں میں ان لوگوں کی خاص علامات بتلا کر ان کی سزائے آخرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی اور اس کی راحت و تکلیف کو بھلا کر صرف دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ اس دنیا میں ایسے مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں کہ گویا یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ ان کو کبھی یہ دھیان نہیں آتا کہ اس دنیا سے ہر شخص کو رخصت ہونا تو ایسا بدیہی مسئلہ ہے جس میں کبھی کسی کو شبہ ہی نہیں ہو سکتا، اور جب یہاں سے جانا یقینی ہے تو جہاں جانا ہے وہاں کی کچھ تیاری ہونا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ یہ لوگ ہماری آیتوں اور نشانیوں سے مسلسل غفلت ہی غفلت میں ہیں۔ اگر وہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی عام مخلوقات میں اور خود اپنے نفس میں ذرا بھی غور کرتے تو حقیقت حال کا سمجھنا کچھ مشکل نہ ہوتا، اور وہ اس احمقانہ غفلت سے نکل سکتے تھے۔ ایسے لوگ جن کی یہ علامات بتائی گئیں، ان کی سزا آخرت میں یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور یہ سزا خود ان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ افسوس ہے کہ قرآن کریم نے جو علامات کفار و منکرین کی بتلائی ہیں، آج ہم مسلمانوں کا حال ان سے کچھ ممتاز نہیں۔ ہماری زندگی اور ہمارے شب و روز کے اشغال و افکار کو دیکھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہمیں دنیا کے سوا اور بھی کوئی فکر لگی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان باور کیے ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ سچے اور پکے مسلمان جیسے کہ ہمارے اسلاف تھے، ان کے چہرے دیکھ کر خدا یاد آتا اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ کسی ہستی کا خوف اور کسی حساب کی فکر دل میں رکھتے ہیں۔ اور تو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی باوجود گناہوں سے معصوم ہونے کے یہی حال تھا۔ شواہد ترمذی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اوقات غمگین اور متفکر نظر آتے تھے۔ تیسری آیت میں ان خوش نصیب انسانوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ جل شانہ کی آیات قدرت میں غور کیا اور اس کو پہچانا، اس پر ایمان لائے اور ایمان کے مقتضا پر عمل کر کے اعمال صالحہ کے پابند ہو گئے۔ قرآن کریم نے ان حضرات کے لیے دنیا و آخرت میں جو اچھا صلہ اور جزا مقرر فرمائی ہے اس کا ذکر اس طرح فرمایا ہے، اولئک یہدیہم ربہم بایمانہم،
یعنی ان کا رب ان کو ایمان کی وجہ سے منزل مقصود یعنی جنت دکھلائے گا، جس میں چین و آرام کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی۔ اس میں لفظ ہدایت آیا ہے، جس کے مشہور معنی راستہ بتلانے اور دکھلانے کے ہیں، اور کبھی منزل مقصود تک پہنچا دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس مقام پر یہی معنی مراد ہیں، اور منزل مقصود سے مراد جنت ہے، جس کی وضاحت بعد کے الفاظ میں ہو گئی ہے۔ جس طرح پہلے طبقے کی سزا ان کے اپنے کرتوت کا نتیجہ تھی، اسی طرح اس دوسرے مومن طبقے کی جزا کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہترین جزا ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ملی ہے، اور چونکہ اوپر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر آ چکا ہے، اس لیے اس جگہ ایمان سے وہی ایمان مراد ہوگا جس کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں۔ ایمان اور عمل صالح کا بدلہ بے نظیر راحتوں اور نعمتوں کا مقام جنت ہے۔ چوتھی آیت میں جنت میں پہنچنے کے بعد اہل جنت کے چند مخصوص حالات بتلائے ہیں۔ اول یہ کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اس میں لفظ دعویٰ اپنے مشہور معنی میں نہیں جو کوئی مدعی اپنے حریف کے مقابلے میں کیا کرتا ہے، بلکہ اس جگہ لفظ دعویٰ دعا کے معنی میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ اہل جنت کی دعا جنت میں پہنچنے کے بعد یہ ہوگی کہ وہ سبحانک اللہم کہتے رہیں گے، یعنی اللہ جل شانہ کی تسبیح کیا کریں گے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا تو عرف عام میں کسی چیز کی درخواست اور کسی مقصد کے طلب کرنے کو کہا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم میں نہ کوئی درخواست ہے نہ طلب، اس کو دعا کس حیثیت سے کہا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اس کلمے سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ اہل جنت کو جنت میں ہر راحت، ہر مطلب من مانے انداز سے خود بخود حاصل ہوگی، کسی چیز کو مانگنے اور درخواست کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ اس لیے درخواست و طلب اور معروف دعا کے قائم مقام ان کی زبانوں پر صرف اللہ کی تسبیح ہوگی، اور وہ بھی دنیا کی طرح کوئی فریضہ عبادت ادا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس کلمہ تسبیح سے لذت محسوس کریں گے اور اپنی خوشی سے سبحانک اللہم کہا کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ میری حمد و ثنا میں ہر وقت لگا رہے، یہاں تک کہ اس کو اپنے مطلب کی دعا مانگنے کی بھی فرصت نہ رہے، تو میں اس کو تمام مانگنے والوں سے بہتر چیز دوں گا، یعنی بے مانگے اس کے سب کام پورے کر دوں گا۔ اس حیثیت سے بھی لفظ سبحانک اللہم سبحانک اللہم کو دعا کہہ سکتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف و بے چینی پیش آتی تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اور امام طبری نے فرمایا کہ سلف صالحین اس کو دعائے کرب کہا کرتے تھے اور مصیبت و پریشانی کے وقت یہ کلمات پڑھ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ اور امام ابن جریر، ابن منظر وغیرہ نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ اہل جنت کو جب کسی چیز کی ضرورت اور خواہش ہوگی تو وہ سبحانک اللہم کہیں گے۔ یہ سنتے ہی فرشتے ان کے مطلب کی چیز حاضر کر دیں گے۔ گویا کلمہ سبحانک اللہم اہل جنت کی ایک خاص اصطلاح ہوگی جس کے ذریعے وہ اپنی خواہش کا اظہار کریں گے اور ملائکہ ہر مرتبہ اس کو پورا کر دیں گے۔ اس لحاظ سے بھی کلمہ سبحانک اللہم کو دعا کہا جا سکتا ہے۔ اہل جنت کا دوسرا حال یہ بتلایا کہ تحیتہم فیہا سلام۔ تحیہ عرف میں اس کلمے کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے
کسی آنے والے یا ملنے والے شخص کا استقبال کیا جاتا ہے، جیسے سلام یا خوش آمدید یا اہلاً و سہلاً وغیرہ۔ اس آیت نے بتلایا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے اہل جنت کا تحیہ لفظ سلام ہوگا، یعنی یہ خوشخبری کہ تم ہر تکلیف اور ناگوار چیز سے سلامت رہو گے۔ یہ سلام خود حق تعالی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورہ یاسین میں ہے سلام قولا من رب رحیم، اور فرشتوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے دوسری جگہ ارشاد ہے وَالْمَلَائِكُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یعنی فرشتے اہل جنت کے پاس ہر دروازے سے سلام علیکم کہتے ہوئے داخل ہوں گے، اور ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں کہ کسی وقت براہ راست اللہ تعالی کا سلام پہنچے اور کسی وقت فرشتوں کی طرف سے۔ اور سلام کا لفظ اگرچہ دنیا میں دعا ہے، لیکن جنت میں پہنچ کر تو ہر مطلب حاصل ہوگا، اس لیے وہاں یہ لفظ دعا کے بجائے خوشخبری کا کلمہ ہوگا۔ تیسرا حال اہل جنت کا یہ بتلایا کہ آخر دعواہم عن الحمد للہ رب العالمین، یعنی اہل جنت کی آخری دعا الحمد للہ رب العالمین ہوگی۔ مطلب یہ کہ اہل جنت کو جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالی کی معرفت میں ترقی نصیب ہوگی، جیسا کہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالے میں فرمایا کہ جنت میں پہنچ کر عام اہل جنت کو علم و معرفت کا وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو دنیا میں علماء کا ہے، اور علماء کو وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو یہاں انبیاء کا ہے، اور انبیاء کو وہ مقام حاصل ہو جائے گا تو جو دنیا میں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں قرب خداوندی کا انتہائی مقام حاصل ہوگا، اور ممکن ہے کہ اسی مقام کا نام مقام محمود ہو، جس کے لیے اذان کی دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل جنت کی ابتدائی دعا سبحانک اللہم اور آخری دعا الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ اس میں اللہ جل شانہ کی صفات کی دو قسموں کی طرف اشارہ ہے، ایک صفات جلال جن میں اللہ تعالی جل شانہ کے ہر عیب اور ہر برائی سے پاک ہونے کا ذکر ہے، دوسری صفات اکرام جن میں اس کی بزرگی و برتری کا اور اعلی کمال کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کی آیت تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام میں ان دونوں قسموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ سبحانیت اللہ تعالی کی صفات جلال میں سے ہے، اور مستحق حمد و ثنا ہونا صفات اکرام میں سے ہے، اور ترتیب طبعی کے مطابق صفات جلال صفات اکرام سے مقدم ہے، اس لیے اہل جنت شروع میں صفات جلال کو بلفظ سبحانک اللہم بیان کریں گے، اور آخر میں صفات اکرام کو بلفظ الحمدللہ رب العالمین ذکر کریں گے۔ یہی ان کا رات دن کا مشغلہ ہے، اور تینوں احوال کی ترتیب طبعی یہ ہے کہ اہل جنت میں جب سبحانک اللہم کہیں گے تو اس کے جواب میں ان کو حق تعالی کی طرف سے سلام پہنچے گا، اس کے نتیجے میں وہ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ احکام و مسائل، قرطبی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ کھانے پینے اور تمام کاموں میں سنت اہل جنت کے اس عمل کے مطابق یہ ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرے اور الحمدللہ پر ختم کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جب بندہ کوئی چیز کھائے پیے تو بسم اللہ سے شروع کرے اور فارغ ہو کر الحمدللہ کہے۔
مستحب یہ ہے کہ دعا کرنے والا آخر میں یہ کہا کرے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور قرطبی نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ سورہ صافات کی آخری آیتیں بھی پڑھے، یعنی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.